اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر رواہ البخاری درشید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مساجد میں یہ لکھا یہ آیت بھی لکھی ہوتی ان اللہ ملائکۃ۔ اب اس کا معنی اس کا ترجمہ جو یہی ہے نا کہ یہاں پر فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ کہا گیا درود بھیج دو، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر آپ یہ کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک ترجمہ سب کو آتا ہوگا، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب لفظ پر ترجمے پر غور کریں، آپ جب عبادت کرتے ہیں تو لفظ یہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن جب درود پاک کی باری آتی ہے تب یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم درود پڑھتے ہیں، تب یہ اسلوب نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ درود ابراہیم میں جب جائیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہم صلی، اے اللہ تو درود بھیج، اے اللہ تو درود بھیج۔ مولا جب عبادت کی باری آئی تو ہم سے یہ کلایا، ہم سے یہ کہا کہ یہ تو کہہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن جب درود کی باری آئی تب یہ نہیں کہا کہ ہم درود پڑھتے ہیں، فرمایا کہ ہم نہ کہو بلکہ اللہ سے کہو اللہم صلی، اے اللہ تو درود بھیج، اے اللہ تو درود بھیج۔ مولا جب عبادت کی باری آئی تب تو ہم سے یہ کلوایا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو درود کی باری میں بھی تو یہ کیا جا سکتا تھا کہ نحن نصلی، کہ ہم درود پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہیں مقام رسالت کا معلوم نہیں ہے، کہیں خود درود پڑھ کر بےدبی نہ کر لینا، اللہ سے کہو اے اللہ تو درود بھیج۔ تمہیں مقام رسالت کا، مقام مصطفیٰ کا، اس کی رفت کا، اس کی بلندی کا، اس کے مقام کا، اس کی شان و شوکت کا تمہیں معلوم نہیں ہے، کہیں تم خود درود بھیج کر مقام مصطفیٰ سے آشنا نہ آؤ، تو اس وجہ سے کہیں بےدبی نہ کر دینا، بلکہ اللہ سے کہو اے اللہ تو درود بھیج۔ تو خود درود بھیجنے کو نہیں کہا گیا، اے اللہ تو درود بھیج۔ تو یہ بھی مقام مصطفیٰ ہے کہ خود ہم سے نہیں کروایا، درود کی باری اللہ سے کہا ہے اللہ تو درود بھیج۔ فرمایا کیونکہ یہ مقام رسالت ہے، یہاں پر تو سانس بھی پھونک پھونک کر لینا پڑتا ہے، اگر ذرا سی بھی بےدبی ہو جائے تو فرمایا کہ تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ تو یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ تو اب یہاں پر بخاری شریف یہ جو آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں بھی یہ امام بخاری جو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کا درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ درود پڑھتا ہے۔ فرمایا اللہ کا درود پڑھنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے سوال کیا اور حضور نے اس کا جواب فرمایا اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فرشتوں کو بٹھاتا ہے اور سارے فرشتوں کو بٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بتاتا ہے جانتے ہو میں نے یار کی زلف کیسے بنائی ہے۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں جانتے ہو میں نے مصطفیٰ کا رخ زیبا کیسا بنایا ہے، میں نے مصطفیٰ کی زلف کس طرح بنائی ہے، میں نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس کیسے بنایا ہے۔ اب یہاں پر مولا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں، اب یہاں پر جو آپ لکھتے ہیں، آپ یہ جو آیت پڑھتے ہیں وضحیٰ، اب حالانکہ اسی پر میں نے بات ختم کرنی ہے، یہ جو کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک 14ویں رات سے زیادہ چمک والا چہرہ ہے، تو اب یہ بات بھائی دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کی صحابہ کرام نے بھی منزل کشی بیان کی ہے کہ حضور کا چہرہ کیسے ہے، کس نے سونے کے ساتھ تشبیہ دی، کس نے چاندی کے ساتھ تشبیہ دی، لیکن یہ جو کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ 14ویں رات کی طرح ہے، اب یہ جو کہا ہے یہ صحابہ نے نہیں کہا، اگر کوئی صحابی کہتا تو پھر کسی ملا نے کہنا تھا یہ حدیث ضعیف ہے، تو فرمایا اس کا تو راوی اللہ ہے، اس کا تو راوی اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے کہ جو حسن کا خالق ہے، وہ اللہ جو حسن کا خالق ہے۔ اب جب حسن کا خالق ہو کر قسم اٹھا کر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں حسن کا خالق ہوں، لیکن جو حسن اسے دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا، میں حسن یوسف کا بھی خالق ہوں، لیکن جو حسن مصطفیٰ کو دیا ہے اس جیسا میں نے حسن کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے۔
اور اس کے بعد جو آخری آیت اسی پر میں نے جملہ ختم. اب آگے آیا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا, اسی پر میرا جملہ ختم ہے. اب لیل کا معنی سامعین, لیل کا معنی دو ہیں. لیل کا معنی ایک کیا ہے؟ زلف. لیل کا معنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف امری ہے. دوسرا لیل کا معنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام, یہ لیل سے مراد معراج ہے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج ہوئی تھی رات کو, تو فرمایا ایک لیل کا معنی رات بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر لیل کا معنی رات اور زلف, اب آگے آئے اذا سجا, لفظوں پہ غور دیکھیں, آگے آئے اذا سجا. اب آیت پڑھتے ہیں اذا سجا. سجا کا معنی اگر آپ لغت میں اٹھائیں, عربی لغت اٹھائیں, تو سجا کا عربی لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز, پشیدہ چیز, جس کے اوپر پردہ آ جائے, جو چیز چھپ جائے, اس کو کہتے ہیں عربی میں سجا. اب مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے ٹیبل ہے, اب اس کے اوپر اگر کتابیں رکھی جائیں اور کتابوں کے اوپر اگر کپڑا ڈال دیا جائے, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتاب کون سی ہے, کیونکہ درمیان میں آڑ آ گیا, ایک کپڑا, ایک حجاب آ گیا ہے. تو جب حجاب آ گیا تو معلوم نہیں کہ کیا ہے اندر اور کیا نہیں ہے, کتاب کس مضمون پر ہے, فقہ پر ہے, اصول فقہ پر ہے, یہ معلوم نہیں ہے, کیونکہ درمیان میں ایک چیز آڑے آ چکی ہے. تو سجا کا معنی چھپنا. اب لیل کا معنی اگر زلف لیا جائے, لیل کا معنی زلف اور سجا کا معنی چھپنا, لیل کا معنی زلف, سجا کا معنی چھپنا, تو اب مطلب سمجھ نہیں آ رہا. زلفیں چھپی, چھپنے کے لیے بھی تو کوئی چیز چاہیے نا. تو مولانا رومی فیسی پر فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام نے اپنی زلفوں کو سوارتے جب حضور علیہ السلام نے اپنی زلفوں پر کنگھی کرتے اپنی زلفوں کو سوارتے اچانک حضور کا زلف اقدس چہرے پر آ جاتا, چہرہ چھپ جاتا, رب نے اسی کو سجانا. مولا حضور زلفیں سوارے تو قرآن کی آیت بنا دے. فرمایا بتانا چاہتا ہوں میری یار کی ہر ادا بے مثل ہے, اس کا چلنا بے مثل ہے, اس کی زلفوں کو سوارنا قرآن کی آیت بنا دیا, بتا دیا کہ یار کی ہر ادا بے مثل ہے.